الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کے سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کی وبا کو دور فرما دیں، اور اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت عطا فرمائے۔ اور دوسرا نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور اللہ آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک وادی سے ہوا کہ جہاں سے مشک کی پاکیزہ خوشبو آئی اور ایک آواز سنی۔ تو جب آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ یہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہے کہ میری نعمتیں کثرت کو پہنچ چکی ہیں، اب ان نعمتوں کو برتنے والے، استعمال کرنے والے بھی بھیج دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہر مسلم اور مسلمہ اور مومن اور مومنہ اور جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور جو میرے ساتھ شرک نہ کرے، میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے، بابرکت ہے۔ تو جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔ پھر ایک وادی سے گزر ہوا تو ایک وحشت ناک آواز آئی اور بدبو آئی۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ جہنم کی آواز ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ، مجھ سے جو وعدہ کیا، یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا، تو مجھ کو عطا فرما، مجھ کو عطا فرما۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت بھی کہے گی کہ یا اللہ
مجھے بھرنے کا وعدہ تھا تو ابھی تک جنت خالی ہے تو آپ اس کو پورا کیجئے، اور دوزخ بھی یہ کہے گی حل من مزید کہ اور اس میں بھیجیے اور بھیجیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، اب جیسا بھی ان کے شایان شان ہے، تو جہنم تو بھر جائے گی، اور جنت کے لیے اسی وقت ایک نئی مخلوق کو پیدا کیا جائے گا، اور اس مخلوق کو پیدا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس سے جنت کو بھرا جائے گا۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو اپنے استاذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت ہم سے تو وہ لوگ اچھے ہوں گے کہ نہ کوئی مشقت کی نہ کوئی عمل کیا، ابھی پیدا ہوئے ابھی جنت میں چلے گئے۔ تو یعنی جیسے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی انہی میں سے ہوتے، کہاں اتنی مشقت کی بھٹی سے گزر کر ہم پہنچیں گے۔ تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مولوی صاحب، جو لذت اور مزہ ہمیں جنت کی نعمتوں کا آئے گا وہ انہیں کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ جس نے دنیا کی نعمت اور لذت کو برتا ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ دنیا کی نعمت کیسی تھی اور جنت کی نعمت کیسی ہے، ظاہر ہے اس کا تقابل ہوگا۔ اور جس نے دنیا کی نعمت کو برتا ہی نہیں ہے تو اسے جنت کی نعمت کا کیسے پتہ چلے گا اور اس نعمت کی قدر کیسے ہوگی؟ تو ہمیں جنت کی نعمت کی زیادہ قدر ہوگی۔ تو اس وقت بھی جہنم پکارے گی اور جنت بھی پکارے گی کہ جو آپ کا وعدہ ہے اس کو پورا کیجیے۔ تو کہا کہ جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ جہنم کی آواز ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے رب، مجھ سے جو وعدہ کیا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا، تو وہ مجھ کو عطا فرما، کیونکہ میری زنجیریں اور طوق اور شعلے اور گرم پانی اور پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے، اور میرا قعر بہت دراز اور گرمی بہت تیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہر مشرک اور مشرکہ اور ہر کافر اور کافرہ اور ہر متکبر اور معاند جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ دوزخ نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔ اس پر گزشتہ 2 دن سے بات چل رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل ایمان میں سے بنایا، شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، لیکن یہ تکبر کا جو مرض ہے یہ انسان کے اندر بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ تو متکبر کے لیے بھی اللہ نے جہنم سے کہا کہ تیرے لیے متکبر کو بھی منتخب کیا ہے، اور معاند کو بھی یعنی عناد رکھنے والے کو بھی تیرے لیے منتخب کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تکبر سے، عناد سے، بغض سے، نفرت سے، حقارت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور طبیعت کی جو تیزی ہے اس کو قابو رکھنا چاہیے، طبیعت کی تیزی کو۔ آج کیفیت یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، لوگ گھروں کے اندر مقید ہیں، اور کئی شکایتیں ایسی ملی کہ اب گھر میں مرد جو مقید ہیں تو طبیعت کی تیزی جو ہے وہ قابو کے اندر نہیں ہے۔ بات پہ گھر میں جھگڑا ہے، کبھی بچوں سے جھگڑا، کبھی بیوی سے جھگڑا، طبیعت کی تیزی قابو میں نہیں ہے۔ اب یہ طبیعت کی تیزی جو قابو میں نہیں ہے، علامت کس بات کی ہے؟ تکبر اور بڑائی کی ہے، کہ تکبر ہے، بڑائی ہے، غصہ ہے طبیعت کے اندر، اور غصے کا ہونا یہ بھی ایک تکبر کا شعبہ ہے کہ بات پہ بھڑک جائے، ورنہ غصے کا گھونٹ تو پینے کے لیے ہوتا ہے، غصہ جاری کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کبھی بیوی سے لڑائی، کبھی اولاد سے لڑائی، یہ طبیعت کی تیزی۔ تو اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور تکبر کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ تواضع ہے، کہ عاجزی کو اختیار کر لے، تکبر نکل جائے گا۔ ہر وہ کام کرے کہ جس سے انسان کی انا پامال ہوتی ہو، اور تکبر کو مٹانے کے لیے، عاجزی کو اختیار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے اس کی جو اندر کی ایک مصنوعی عزت نفس ہے، جو اپنے کو کچھ سمجھے بیٹھا ہے، وہ پامال ہو اور اس پہ چوٹ لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے اپنے کو بڑا مٹایا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں کہ اپنے زمانے کے ابو حنیفہ وقت کہلاتے تھے۔
کتنے بڑے فقیہ، محدث، صوفی، اللہ والے، ایک مرتبہ مسجد کے صحن میں طلباء کو پڑھا رہے تھے، بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو طلباء اپنی کتابیں لے کر اندر مسجد میں بھاگے دوڑے اور حضرت باہر کی طرف گئے، اور جتنے طلباء کی جوتیاں تھیں وہ جوتیاں سمیٹی، اپنے رومال میں باندھی اور ایک طرف رکھ دی۔ آج کوئی ایسا کرے گا کہ کوئی اپنے مرید کی جوتی کو سیدھا کر دے، کوئی شاگرد کی جوتی کو اٹھا لے؟ کوئی آج ایسا کرے گا؟ اور ایک گٹھڑی سی بنا کے ایک طرف رکھ دی اور اندر جا کے سبق پڑھانے لگے۔ جب طلبہ سبق سے فارغ ہوئے، باہر آ کر دیکھا تو جوتیاں نہیں ہیں، تو حضرت نے کہا کہ ارے وہ فلاں جگہ رکھی ہیں، بارش میں بھیگ جاتی تو میں نے اپنے رومال میں باندھ کر رکھ دی ہیں، ذرا وہاں سے نکال لو، وہاں سے اٹھا لو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہوگا، جن طلبہ کے ساتھ، ان کے دل پر حضرت کا یہ عمل نقش ہو گیا ہوگا۔ یہ ایک عملی تبلیغ ہے، خالی زبانی نہیں، عملی، کہ ان کے دلوں پر یہ چیز ایسی نقش ہوئی ہوگی کہ ساری زندگی یہ چیز اندر سے نکلی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تکبر کی جو ضد ہے، عناد کی جو ضد ہے، وہ عاجزی ہے، وہ تواضع ہے، کہ آدمی عاجزی کو اختیار کر لے، تواضع کو اختیار کر لے، اس انا کو مٹائے، اور اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹائے، عاجزی اختیار کرے، اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اب جب اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے، یعنی کسر نفسی اختیار کرتا ہے، کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ کسی کی جوتی سیدھی کر دی، کہیں پہ جھاڑو لگا دی، کہیں پہ کوئی اور ادنا درجے کا کام کر دیا جس کو کرنے کے لیے طبیعت نہیں چاہتی۔ تو جب یہ اللہ کے لیے ان کاموں کو کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اس مصنوعی عزت سے بچا لیتا ہے جس کا یہ انسان چاہت رکھتا ہے، بلکہ اللہ حقیقی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر وہ جو رفعت اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ یہ جتنا اپنے کو چھپاتا ہے اللہ اتنا اسے چمکاتا ہے، اللہ اتنا اسے بڑھاتا ہے جتنا یہ اپنے کو گھٹاتا ہے۔ تو اس لیے اس تکبر کی جو ضد ہے وہ تواضع ہے۔ تو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی تواضع کو ہم اختیار کریں، تاکہ یہ تکبر اور بڑائی نکل جائے، یہ عناد نکل جائے، یہ روز روز کے گھر کے اندر جھگڑے فساد، بیوی کے ساتھ تشدد اور اولاد کے ساتھ تشدد، یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں، عاجزی آ جائے، نرمی آ جائے، اور اللہ کو نرمی اور عاجزی پسند ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر جو کچھ عطا کرتا ہے، نرمی پر، نرم برتاؤ پر، نرم کلام پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ کسی اور چیز پر وہ عطا نہیں کرتا جو نرمی پر اللہ عطا کرتا ہے۔ تو جہنم نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو داہنی طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نظر کیجیے، میں آپ سے کچھ دریافت کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور نے مجھے بائیں طرف سے اسی طرح پکارا، میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے کھڑی ہے، اور اس پر ہر قسم کی آرائش ہے جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کیجئے، میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی۔ میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پہلا پکارنے والا جس نے دائیں طرف سے آپ کو پکارا تھا وہ یہود کا داعی تھا، یہود کا داعی تھا۔ اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور دوسرا پکارنے والا نصارہ کا داعی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی، اور وہ عورت دنیا تھی۔ جیسے پہلے بھی گزرا کہ ایک عورت کو دیکھا جو بہت ہی آراستہ، زیور سے لدی ہوئی، لیکن بوڑھی ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ بس دنیا کی جو زندگی ہے اتنی باقی رہ گئی جیسے ایک بوڑھی کی زندگی باقی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عورت دنیا تھی، یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اگر آپ دنیا کی پکار پر اس کا جواب دیتے تو پھر آپ کی امت جو ہے وہ دنیا پر، آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتی۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا اور بہت سے خوان رکھے ہوئے دیکھے۔ خوان یعنی کھانے کے جو خوان، دسترخوان جیسے ہوتا ہے خوان، جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، ان خوانوں پر اس پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے بہت سے خوان دیکھے کہ جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے مگر اس پر کوئی شخص نہیں ہے۔ جو پاکیزہ گوشت ہے دسترخوان پر رکھا ہوا ہے لیکن اس پر کوئی شخص موجود نہیں ہے، اور دوسرے خوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال چھوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، حلال چھوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ آج کے اس زمانے کے اندر بھی اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے کہ لوگوں نے جو رزق ہے، لقمہ ہے، اس کو بہت معمولی سی چیز سمجھ لیا، حالانکہ یہ انسان کے اعمال کی قبولیت کا جو مدار ہے وہ اس لقمے پر ہے جو لقمہ یہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ اگر یہ لقمہ صحیح اندر جا رہا ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی، اور اس کی اولاد کے اندر اس کے اچھے اثرات جائیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ وہ لقمہ مشتبہ ہے، حرام ہے، تو پھر نہ اس کی عبادت قبول ہوگی نہ اس کی دعا قبول ہوگی، اور پھر اولاد کے پیٹ میں جب وہ لقمہ جائے گا تو پھر اس کے ظاہر کے برے اثرات پیدا ہوں گے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے اور اپنے زمانے کے مجاذیب میں سے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے میری دعوت کی، میں اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن جب ایک لقمہ میں نے کھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کھانا صحیح نہیں ہے، بس چھوڑ دیا۔ لیکن وہ ایک لقمہ جو پیٹ میں چلا گیا، اس ایک لقمے کا یہ اثر ہوا کہ کئی مہینے تک گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے رہے اور نیکی کی رغبت دل کے اندر نہ رہی، ایک لقمہ کھانے پر جو کہ بھولے سے کھا لیا۔ اور اگر کوئی آدمی دانستہ کھائے تو کیا ہوگا؟ اور یہ جو ایک ذہنوں کے اندر تصور ہے کہ آج دنیا کے اندر حلال نہیں ہے، بہت سے لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں حلال ہے کہاں پہ، اور بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ میاں جھوٹ کے بغیر کام کہاں چلتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بے ایمانی کی باتیں ہیں۔ اگر سچ دنیا سے ختم ہو جائے، حلال دنیا سے ختم ہو جائے، تو پھر دنیا کا مقصد ہی ختم ہو جائے، دنیا کو ہی کو ختم کر دیا جائے۔ سچ ہے، حلال ہے، جبھی تو دنیا باقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ جس رزق کا تم سے وعدہ ہے وہ تو آسمانوں سے نازل کیا جاتا ہے، اور آسمان سے جو چیز نازل کی جاتی ہے وہ طاہر اور طیب ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنی عجلت کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے اس حلال کو حرام کر کے لیتا ہے، حرام کر کے لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج سرکاری ملازم سرکار کی نوکری کر رہا ہے، اب کتنی اس کی تنخواہ حلال ہے، کتنی جائز ہے کہ اپنا وقت حکومت کو دے رہا ہے اور وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے۔ لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ اس سرکاری ملازم نے رشوت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا ہے، اور وہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آج صادق نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہدیے کا، رشوت کا نام ہدیہ رکھ لیا جائے گا، اور اسے ایسے لیا جائے گا رشوت کو کہ جیسے کوئی ذاتی حق ہے، اس طرح سے اسے لیا جائے گا۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے
کہ رشوت لینے والا اسے رشوت نہیں سمجھتا، اپنا حق سمجھتا ہے، حالانکہ سرکار اس کو جو تنخواہ دے رہی ہے وہ تو اسی بات کی دے رہی ہے کہ اس نے اپنی خدمات عوام کو دینی ہے، اپنی سروسز دینی ہے، اس کے بدلے سرکار اسے تنخواہ دیتی ہے، لیکن بغیر رشوت کے وہ کسی کا کام کرتا نہیں۔ اور دفتروں کے اندر ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جی فلاں کام کے اتنے پیسے، فلاں کام کے اتنے پیسے۔ ایجنٹ جو ہیں وہ چھوڑ رکھے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ چلے جائیں، آپ کا کام نہیں ہوگا، کسی ایجنٹ کو پکڑ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ سارا وہ نظام ہے، وہی مثال ہے کہ حلال تو موجود ہے، اللہ تو حلال نازل کر رہا ہے۔ اب جو حلال کا دسترخوان دنیا میں بچھا ہوا ہے، اس حلال کے دسترخوان پر کوئی نہیں آتا، یہ آتا ہے تو کوئی آتا ہے، لیکن حرام کے دسترخوان پہ سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک عالم برزخ کی مثال آپ نے بیان کی، لیکن دنیا میں یہ مثال کھلی آنکھوں نظر آتی ہے کہ سود لینے والا آج سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کا اعلان جنگ ہے کہ سود کے ساتھ نہ کوئی شخص پنپ سکتا ہے، نہ کوئی قوم پنپ سکتی ہے، اور نہ کوئی ملک پنپ سکتا ہے۔ اور آج یہ سارا نظام جو زمین بوس ہو رہا ہے، ایک کرونا وائرس نے ساری دنیا کی معیشت کو بٹا دیا۔ اس معیشت کے بیٹھنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ دنیا کی معیشت کو جو سہارا دیا گیا وہ سود سے سہارا دیا گیا، وہ کیسے کھڑی رہ سکتی ہے؟ اللہ کا اعلان جنگ ہے، آخر کب تک اس اعلان جنگ کے ساتھ چلو گے؟ اللہ نے دکھا دیا کہ پیٹرول جو کسی زمانے میں گولڈ کہلاتا تھا، اور ڈالر جو کبھی پیٹرو ڈالر کہلاتا تھا، آج سب کی حالت جو ہے وہ پتلی ہے کہ پیٹرول لینے کے لیے آج وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے پیسے لے لو اور پیٹرول بھی لے لو، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں پیسے دو۔ آج امریکہ جیسے ملک میں کہتے ہیں جی ایک بیرل پیٹرول لے لو، اتنے ڈالر بھی ہم سے لے لو۔ یعنی منفی معیشت چلی گئی، منفی اس کی سیل چلی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی سودی نظام ہے کہ جو ساری دنیا کی معیشت کو کھا رہا ہے۔ اور پھر پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس اسلامی ملک کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ سود کو سپورٹ تو کرتا ہے، لیکن سود کے خلاف ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا۔ لوگ ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ بھائی سب سے پہلا قدم اللہ سے اعلان جنگ کو ختم کر دو، یہ ملک جو ہے اس عذاب سے، اس وبال سے، اس تنزلی سے نکل جائے گا، تو ریاست مدینہ کی تسبیح تو جپتے رہتے ہیں، لیکن سود کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب تک یہ سود کی لعنت دنیا سے ختم نہیں ہوگی، وہی بات ہے کہ حلال تو موجود ہے۔ آج بلا سودی بینکاری بھی تو ہو رہی ہے، اسلامک بینکاری بھی تو ہو رہی ہے، اور دن بدن اس کا جو حصہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور سودی بینکاری کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا ملکی معیشت سود سے ہٹا نہیں سکتے؟ آج ایسے علماء موجود ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے رہبر اور رہنما دیے ہیں کہ اگر ان سے رہنمائی لی جائے کہ ہم اپنے ملک کو سود کی لعنت سے کیسے بچائیں، بچا سکتے ہیں۔ آج وہ ملک جو سود کو ایجاد کرنے والے، ان کی ساری دنیا کی معیشتوں کو سود کا سہارا دینے والے، IMF بنانے والے، ورلڈ بینک بنانے والے، آج انہوں نے اپنے ملکوں میں سود کی شرح زیرو کر دی ہے، زیرو ریٹڈ۔ اور ہمارے ملک میں جو اسلامی ملک ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک کا گورنر کہیں کا ایجنٹ آ جاتا ہے، باہر سے بلایا جاتا ہے، وہ شرح سود کم تو کر رہا ہے بڑی مشکل سے، لیکن ختم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو کیا ہماری معیشت سنبھل سکتی ہے؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ ایک حلال کا دسترخوان ہے، طاہر طیب گوشت موجود ہے، لیکن لوگ اس کے پاس موجود نہیں ہیں، اور جہاں سڑا ہوا گوشت ہے، حرام ہے، اسے بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تو آج لوگ اپنے کاروبار کو سہارا دینے کے لیے سودی قرضے لیتے ہیں، سودی قرضوں سے فیکٹریاں لگاتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے وہ عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، جو بظاہر بہت پھیلتا اور پھولتا نظر آتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا نظام ایسا کولیپس ہو جاتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابھی تو یہ شخص بڑا مالدار تھا، پھر اسے کیا ہو گیا؟ تو سود اسے کھا گیا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہو پھر وہ شخص دنیا کے اندر پنپ نہیں سکتا۔ اس لیے اس سود کی لعنت سے اپنی قوم کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ عقل دے، اور یہ اللہ ہمیں ایسے نیک حکمران عطا کر دے کہ جو ہمارے ملک کو اس سود کی لعنت سے بچائیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں جب شرعی عدالت نے فیصلہ کیا اور اس کی ایک تاریخ مقرر کر دی، تو پھر یہی حکومت تھی، یہی سرکار تھی، چاہے کسی کی بھی تھی، لیکن وہ حکومت اس سود کے خلاف اپیل لے کر سپریم کورٹ میں چلی گئی اور وہاں پر اسٹے آرڈر ہو گیا، اور آج تک وہ اسٹے آرڈر برقرار ہے۔ تو کیا ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ایسے لوگ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ کہ اللہ جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو اللہ کی اعلان جنگ ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی ملک اور ملت کے مخلص نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ دشمن ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ملک اور ملت کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں ایسی سودی نظام کو سپورٹ کر کے۔ تو بات اس پر یہ آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ایک دسترخوان پر پاکیزہ گوشت موجود ہے، لیکن اس پاکیزہ کو کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، سچ موجود ہے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے، حلال اور طیب بیوی موجود ہے تو حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ انسان سوچتا چلا جائے، ساری مثالیں اس کے اندر موجود ہیں کہ دسترخوان حلال کا موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر آدمی سڑے ہوئے کی طرف، حرام کی طرف کس لیے جاتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اس کی پکڑ کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور ظاہر اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کبھی فلاح پا سکتا ہے؟ کبھی مشکل سے نکل سکتا ہے؟ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، نہ مشکل سے نکل سکتا۔ اس لیے اس پاکیزہ گوشت کو کھانے والے موجود نہیں، لیکن جو سڑا ہوا گوشت دوسرے خوان پر موجود ہے اسے لوگ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنے رزق کو ضرور جانچنا اور پرکھنا چاہیے، اور اپنے گھر جو لقمہ لے کے جانا چاہیے وہ لقمہ نہ مشتبہ ہو نہ حرام ہو۔ مشتبہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے، بس وہ مشتبہ ہے، رک جا۔ اب جب تک علماء سے نہ پوچھ لے اس وقت تک اسے استعمال نہ کر۔ پہلے علماء سے پوچھ کہ میرے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا، اشتباہ پیدا ہو گیا، کیا یہ اس کا استعمال جائز ہے؟ اگر علماء یہ کہیں کہ جائز ہے تو استعمال کر لے، اور علماء اگر منع کر دے تو اسے چھوڑ دے، لیکن خود اپنے آپ سے پوچھ کر عمل مت کرو، کیونکہ یہ رزق کا معاملہ ہے، لقمے کا معاملہ ہے۔ حلال لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالو، ورنہ پھر اس پیٹ میں اگر حرام لقمہ گیا تو پھر یہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتا ہے، پھر یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ پھر اس کے بعد آگے اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ کس کس خرابی کی وجہ سے کیا کیا عذاب وہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ آج اگر انسان دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ من چاہی زندگی گزار لوں گا اور من چاہی گزارنے کے بعد کچھ بھی نہ ہوگا، تو یہ دھوکہ ہے۔ یہاں تو من چاہی گزر جائے گی، لیکن بالآخر رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور ایک ایسا مراقبہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی کام کرنے لگے تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کل اللہ کو اس کا جواب دہ بھی ہونا ہے۔ تو کیا کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ کوئی اس کا معاملہ ہے، کوئی اس کی معاشرت ہے، کوئی اخلاقیات کا مسئلہ ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اپنے آپ سے سوال ضرور کرنا چاہیے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں تو یہ خالی دنیا تک یہ محدود نہیں ہے، کیونکہ میرا اپنے اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جزا اور سزا پر میرا ایمان ہے۔
تو کل مجھے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا اور مجھے کل جواب دینا ہوگا. تو کیا اس کا جواب صحیح ہوگا؟ میں اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاؤں گا؟ اگر دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ ہاں تو سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا، تو کر لو. اور اگر دل اندر سے یہ کہے، کھٹک پیدا ہو جائے کہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کل اللہ کو کیا جواب دے گا، تو پھر چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا نفع کیوں نہ ہو، پھر اس کام کے قریب نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایسی چیزوں سے دور بھاگنا چاہیے. کبھی بھی ایسے کام کے قریب نہ جائے کہ جو آخرت میں خسارے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے دنیا کے فائدے کے لیے، چاہے وہ فائدہ قلیل ہو یا کثیر ہو، لیکن اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا چاہے کتنی بھی کثیر ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے. کتنی ہی کثیر ہے، کتنا جیے گا؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، کتنا جیے گا؟ بالآخر جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد پھر کبھی موت آنی نہیں ہے، پھر ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے. تو یہ جو کثیر یہاں پہ نظر آتا ہے، تو یہ کثیر کیا، یہ تو قلیل بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. کیسے کثیر سمجھ لیا؟ اس لیے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ لوگ اس ہوس میں کہ زیادہ مال جمع ہو جائے وہ کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں. ارے بھائی، یہ کثیر نہیں ہے، یہ تو قلیل بھی نہیں ہے. آخرت کے مقابلے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو قلیل بھی نہیں ہے. اس لیے آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ فکر ہم سب کو عطا فرمائے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. یا اللہ ہمیں لقمہ حلال کا اہتمام کرنے والا بنا. حلال پر یا اللہ ہمیں قناعت عطا فرما. حرص سے، طمع سے، لالچ سے ہماری حفاظت فرما. لقمہ حرام سے، مشتبہ سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو یا اللہ ہمیشہ لقمہ حلال عطا فرما. اے اللہ لقمہ حرام سے، مشتبہ سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حلال کا اہتمام کرنے والا بنا، مشتبہ سے، حرام سے بچنے والا بنا. حلال کی رغبت دل میں پیدا فرما، حلال پر قناعت عطا فرما.
اے اللہ حرام کی نفرت دلوں میں ڈال دے، حرام سے یا اللہ بچنے کا فکر اور اہتمام ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے ہمارے قلوب کو معمور و منور فرما، ہمارے دلوں سے اغیار کی محبت کو نکال دے، اپنی محبت سے دلوں کو آباد فرما دے، اپنے حبیب کی محبت سے یا اللہ دلوں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ آپ کے طریقوں پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنت کی مخالفت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کرونا وائرس کی وبا سے سارے عالم کی حفاظت فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، یا اللہ آپ قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں۔ یا اللہ اس بیماری کو، اس وبا کو سارے عالم سے آپ ہی مٹا سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہماری شامت اعمال سے یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ سارے عالم سے اس وبا کو مٹا دے، اس کے مضر اثرات کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس کے مضر اثرات کو دور فرما دے، اس کے نقصانات سے یا اللہ بچا لے۔ یا اللہ خلق خدا پریشان ہے، یا اللہ گھروں میں مقید ہے، یا اللہ زندگی میں گھروں تک محدود ہو گئی، یا اللہ بے روزگاری بڑھ گئی، یا اللہ بد امنی پھیلنے لگی، لوٹ مار بڑھنے لگی۔ اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اس ابتلا اور آزمائش سے یا اللہ تو حفاظت فرما۔ ہم تیرے کمزور بندے، یا اللہ تیری آزمائش کی سہار نہیں، یا اللہ کسی امتحان کی سہار نہیں۔ اے اللہ تو ہم کمزوروں سے اس امتحان کو دور فرما، اس آزمائش کو دور فرما۔ سارے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، جو محفوظ ہیں یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جلد از جلد اس وبا کو سارے عالم سے دور فرما، سارے عالم سے اس وبا کو مٹا دے، اس کے مضر اثرات کو یا اللہ دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ماہ مقدس آنے والا ہے، اس ماہ مقدس کی رمضان المبارک کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس مہینے کا استقبال کرنے والا بنا، نیکیوں کا اہتمام کرنے والا بنا، گناہوں کو ترک کرنے والا بنا۔ اس مہینے کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اس کی عبادات کی عظمت دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ روزے کا روزہ بھی آسان فرما، تراویح بھی آسان فرما، کثرت تلاوت کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، سارے عالم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين۔